اللہ رب العالمین سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور ہر نیک کام کرو، ہر بھلا کام کرو، ہر نیکی میں حصہ لو، ہر کار خیر میں حصہ لو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر مومن کو نیکی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمیں نیکی سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہر مومن نیکی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ نیکی جیسی ہو، جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، مومن نیکی کو ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مومن نیکی کے کسی بھی موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ لگ جائے فوراً اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، نیکی کرو۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھ کب بند ہوگی، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا دل، اس کی سانس کب ختم ہونے والی ہے۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے، آپ کس حالت میں بھی ہو فوراً آئیں گے، آپ کے جسم سے روح نکالیں گے، چل پڑیں گے۔ اگر آپ نیکیوں کی حالت میں ہوں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے تو آپ کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ اگر آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے، فرشتے آئیں گے، آپ کی جسم سے روح نکالیں گے، آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اون کا کپڑا ہے، کچا کپڑا ہے، اگر اس کو کانٹوں پر ڈال دیا جائے، اس اون کے کپڑے کو نکالنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی دشواری پیش آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک گنہگار کے جسم سے روح اسی تکلیف سے نکلے گی۔ فرشتے ماریں گے، منہ پر ماریں گے، پیٹوں پر ماریں گے۔ کیف اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، نافرمان انسانوں کے منہ پر ماریں گے، ان کی پیٹوں پر ماریں گے، مار مار کر ان کی روح کو نکالیں گے۔ تو لہٰذا نیکیوں میں آگے بڑھو میرے بھائیوں، فرما برداری کرتے رہو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، اس دنیا سے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال عز شأنه في موضع آخر،
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، ننھے منھے معصوم بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے روبرو سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنایا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں، آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعتیں آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہم سبھی اہل ایمان کو اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی رحمت اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف جلد از جلد بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کی بخشش ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے میں کسی بھی انسان کو کوتاہی، سستی، کاہلی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جنت الفردوس وہ مقام ہے جس تک پہنچنے میں کسی بھی مومن کو، کسی بھی انسان کو دیر اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس، اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہا آیت کریمہ میں کہ لوگوں تم آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، جس کی وسعتیں، جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں تم اعمال صالحہ کرو، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اس لیے کہ جنت ملتی ہے مومن کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد اعمال صالحہ سے۔ اللہ رب العالمین کی بخشش، رحمت، مغفرت ملتی ہے انسان کو اس کے فضل و کرم کے بعد اعمال صالحہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ لوگوں تم نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ حاضرین گرامی، ہر مومن کو نیکی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمیں نیکی سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہر مومن نیکی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ نیکی جیسی ہو، جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، مومن نیکی کو ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مومن نیکی کے کسی بھی موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ لگ جائے فوراً اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مومن جو ہے نیکی میں جلدی کرتا ہے، نیکی میں بہت جلدی کرتا ہے۔ نہ صرف جلدی بلکہ دوسروں سے سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ دوسروں سے منافست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو نیکی میں آگے بڑھنے کے حوالے سے بہت ساری آیتوں میں یہ پیغام دیا، یہ تعلیم دیا کہ لوگوں تم ہمیشہ نیکیاں کرتے رہو، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں کمپٹیشن کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں کبھی تاخیر نہ کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔
لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے میرے بندوں، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور ہر نیک کام کرو، ہر بھلا کام کرو، ہر نیکی میں حصہ لو، ہر کار خیر میں حصہ لو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا نیکیوں پر ابھارتے ہوئے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یہ اہل کتاب، یہ یہودی مسلمانوں سے قبلے کے حوالے سے جھگڑ رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا مسئلہ یہ نہیں کہ کس طرف جو ہے رخ کیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھا جائے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر قوم جو ہے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم کس کی طرف رخ کرو، مسئلہ یہ ہے کہ تم خیرات میں، نیکیوں میں، بھلے کاموں میں آگے بڑھو۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ آپ سورۃ الانبیاء پڑھیے، سورۃ الانبیاء میں آپ کو بے شمار انبیاء کی سیرت کا جو ہے تذکرہ ملے گا۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور لوگوں کے مقابلے میں جن صفات سے یہ ممتاز تھے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ ہر نیک کام میں، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نیک کام میں بڑے سبقت کرنے والے تھے، ہر نیک کام میں لپک کر جو ہے کرنے والے تھے، ہر نیک کام کو بڑے دلچسپی سے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء میں بے شمار انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کے مختلف مراحل میں، ان کے مختلف الجھنوں میں اللہ رب العالمین انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی وہاں ہے، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی وہاں موجود ہے، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی وہاں پر موجود ہے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی وہاں پر موجود ہے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے منتخب بندے تھے، یہ ہمارے چنندہ بندے تھے، یہ ہمارے پیغمبر تھے، ان کی دعاؤں کو، ان کے مشکل اوقات میں ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ بعد میں سبب بتلایا کیوں، کس لیے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ انہم یسارعون فی الخیرات، انہم یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ہر وقت نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید آپ پڑھیے، جنت والوں کے سلسلے میں قرآن مجید بنیادی طور پر دو قسمیں بیان کرتا ہے۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے، جنت میں کن لوگوں کو داخلہ ملے گا، جنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین پہلے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، کہ یہ جو ہے دائیں ہاتھ والے، کہ کل قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنت میں جانے والا ہے۔ یہ ایک گروہ ہوا۔ دوسرا گروہ اللہ رب العالمین نے کہا
والسابقون السابقون، میرے وہ بندے ہمیشہ نیکیوں میں پہل کرنے والے، میرے وہ بندے جو ہمیشہ نیکیوں میں ترقی کرنے والے، رات بھی ان کی نیکیوں میں گزرتی ہے، صبح بھی ان کی نیکیوں میں گزرتی ہے، شام بھی ان کی نیکیوں میں گزرتی ہے، دن بھی ان کا نیکیوں میں گزرتے رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین آیت کریمہ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ کہا والسابقون السابقون، کہ میرے وہ بندے کہ جو نیکی میں سبقت کرنے والے، جو نیکی میں آگے بڑھنے والے، ایسے میرے بندے کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میں جنت عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت میں کہا اولئک المقربون، یہی میرے مقرب بندے ہیں۔ تو پتہ چلا جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، وہ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، کس کتاب کا؟ قرآن مجید کا۔ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان بندوں کو، میرے ان بندوں کو جس کو میں نے چن لیا، یعنی امت محمدیہ۔ یہ امت تین حصوں میں بڑھ گئی۔ اللہ رب العالمین کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی گنہگار بندے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نقطہ اعتدال پر قائم و دائم رہتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ بندے جو فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان میں سے امت میں سے اعلیٰ طبقہ وہ ہے جو ہمیشہ نیکیوں میں ترقی کرتے رہتا ہے، جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتا ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے، آپ کے اصحاب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کو آپ پڑھیے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے معاملے میں کتنے حریص تھے، نیکیوں کے معاملے میں کتنے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے حوالے سے، نیکیوں کے معاملے میں کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ جب بھی یہ نیکی کرتے، کوئی ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ کوئی خاندانی وقار، نہ کوئی شر، نہ کوئی ہوا، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں آتی۔ جب بھی ان کے ہاتھ نیکی آ جاتی یہ فوراً کر گزر کرتے تھے۔ محترم حاضرین، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائے، عصر کی نماز پڑھائے، عصر کی نماز پڑھا کر فوراً کمرے کی طرف رخ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اطمینان سے، سکون سے ذکر و اذکار کرتے، صحابہ سے بات چیت کرتے، پھر بعد میں آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے خلاف معمول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام پھیرے، سلام پھیرتے ہی صحابہ کی گردنیں پھلانگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کی طرف چلے گئے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہیں، پریشان ہیں، آج کیا ہو گیا ہے خلاف معمول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہوتے ہی فوراً حجرے کی طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد کمرے سے نکلتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، مسئلہ یہ تھا کہ میں نماز کی حالت میں تھا، مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ گھر میں صدقے کا کچھ مال رکھا ہوا ہے، گھر میں صدقے کا کچھ سونا رکھا ہوا ہے کہ میں جاؤں فوراً اس سلسلے میں حکم دوں کہ وہ جو ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اہل علم یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اذکار کے بعد، دعا و مناجات کے بعد اور صحابہ سے گفتگو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو یہ تعلیم دیا، جیسے ہی آپ کے پاس نیکی آ جائے کہ فوراً تم اس نیکی کو کر دیا کرو۔ خاص کر وہ نیکی جس کے اندر غریب کا تعلق ہوتا ہے، مستحقین کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کسی غریب کے بھوک کو مٹا دیتا ہے، یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کسی تشناوی کو جو ہے دور کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کسی بے لباس انسان کو لباس عطا کرتا ہے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، کوئی انسان مایوس بیٹھا ہوا ہے غربت میں تو اس انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ مسرت عطا کر دیتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فوراً صدقہ کر آئے۔ اتنا ہی نہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عہد نبوی میں ایک صحابی تھے، مدینے میں ایک صحابی تھے، صحابی کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، اور وہ صحابی نماز کے لیے پابندی سے چل کر آیا کرتے تھے، چل کر آتے تھے، نماز پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد چل کر جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، اس صحابی سے درخواست کیا، اے صحابی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ایک گدھے کو خرید لیتے۔ اس زمانے میں گدھے سواری ہوا کرتی تھی، تو صحابہ درخواست کرتے ہیں اس صحابی سے کہ تم ایک سواری لے لیتے، گدھے کو خرید لیتے کہ اس پر آتے اور اس پر جاتے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مجھے یہ بھی آفر دے دیا جائے کہ مسجد نبوی کے متصل، مسجد نبوی کے بازو مجھے گھر دے دیا جائے، تب بھی میں اس کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور شکایت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے اور سارے مسئلے کو بیان کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس صحابی سے یہ درخواست کیے اور نتیجے میں انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلائے اور بلا کر کہا، کیا جی تم نے ایسا کہا؟ تو اس صحابی نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں اس طرح تم نے کہا؟ تو اس صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے، آپ ہی کا فرمان ہے کہ جو آدمی جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اور وہ پیدل چل کر آتا ہے، اس کے ہر قدم پر نیکیوں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جذبے کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے ایسا جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی،
اعطاک اللہ ذالک کلھا، کہ تم جس نیت سے مسجد کو آ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسے اس اجر نظیم سے جو ہے آپ کو نوازے۔ دیکھیے صحابہ نیکیوں میں کیسے کوشش کیا کرتے تھے، کیسی تڑپ تھی ان کے اندر۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے سلسلے میں بڑی جستجو رکھنے والے، بڑا ان کے اندر تڑپ ہوا کرتا تھا، بڑا ان کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا۔ جب آسمان سے وہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اللہ رب العالمین حکم دے رہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، صدقہ کرو، اپنے مال کو دو۔ وہ صحابہ مالدار تو مالدار صحابہ وہ اپنی جگہ ہیں، جو غریب صحابہ، بعض ایسے صحابہ جو بہت غریب تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جن کے پاس پینے کے لیے ٹھیک سے پانی نہیں تھا، ایسے صحابہ جو ان کے پاس آیتیں آ رہی تھی، اللہ رب العالمین کا حکم آ رہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، ان کا جذبہ کیا تھا آپ کو معلوم؟ کہ یہ غریب صحابہ مدینے کے بازار کو چلے گئے، مدینے کے بازار چلے جاتے ہیں، مدینے کے مارکیٹ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر دوسروں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہیں اور کماتے ہیں، خود غریب ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ خود غریب ہیں، غریب کو کھلانے کے لیے، خود مستحق ہیں لیکن کما رہے ہیں اوروں کو کھلانے کے لیے، خود کما رہے ہیں اوروں کو پلانے کے لیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ تھا۔ اتنا ہی نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں، ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکل پڑے، راستے میں جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آ گیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے گھر میں۔ جب کبھی کوئی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے، ان کے کانوں میں کون سی آواز جایا کرتی تھی؟ قرآن مجید کی آواز جایا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی پیاری تھی، بڑی میٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلاوت کر رہے ہیں، رک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں کہ باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود کو نہیں معلوم۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو تازہ تازہ سننا چاہتا ہے، بس چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے انداز میں پڑھے اور عبداللہ بن مسعود کی آواز کو سنیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت متاثر ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کر کہنے لگتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود، کیا آپ کو معلوم ہے رات میں ہمارا گزر آپ کے گھر پر سے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاوت کو سنے اور آپ کے حق میں یہ بہت بڑی بشارت سنائے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تلاوت کو ختم کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کو سن کر کہہ رہے تھے سل تعطا، اے مانگنے والے مانگ، اے مانگنے والے مانگ، تو جتنا مانگے گا تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو اہل علم اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، بعد میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں جا کر انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ سے پہلے ابو بکر میرے پاس آئے اور کب کے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنا کر چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ العظیم، واللہ العظیم، اللہ کی قسم نیکیوں کے مقابلے میں ابو بکر سے آگے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ ابو بکر نیکی کرتے ہیں تو جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے آگے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تڑپ تھی، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ تھا، ان کی جستجو تھی۔ اور ایک بات طبقہ صحابہ میں ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، جب بھی صحابہ کوئی قربانی دیتے، جب بھی کوئی صحابہ کوئی کار خیر میں حصہ لیتے، بھلا کام کرتے، نیکی کا کام کرتے، ان کی فیملی کا سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کہ بیوی کا سپورٹ، ان کے بچوں کا سپورٹ، ان کے والدین کا سپورٹ، ان کے بھائی بہن کا سپورٹ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ وہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو دگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر عطا کرے گا۔ جیسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کریمہ کو سنے، صحابہ میں سے ایک صحابی ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسے کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا کر سکتے ہیں؟ جھنجھوڑ دینے والا سوال تھا، دل کو جھنجھوڑ دینے والا سوال تھا۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بڑھائیے، میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ جو میرا باغ ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرض حسنہ دینا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول اس باغ کے اندر مکمل 600 درخت ہیں، یہ پورا کا پورا باغ اور یہ پورے کے پورے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں قرض حسنہ دینا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ باغ کی طرف گئے، وہاں پر ان کی بیوی ام الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ آواز دیا اے زوجہ مطہرہ، اے میری بیوی باہر آ جاؤ۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، میں کس لیے باہر آؤں؟ تو انہوں نے اس ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سناتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ جو اپنا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دے گا۔ ام الدحداء فوراً باغ سے نکل کر باہر آ جاتی ہیں۔ روایت کہتی ہیں ان کے جو بچے تھے، ان کے بچوں کے ہاتھ میں کھجور تھے اس باغ کے،
منہ میں کھجور تھا۔ بیوی کہتی ہے اے میرے بچوں، آج تک یہ باغ ہمارا تھا، لیکن آج سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے چکے ہیں۔ یہ کھجور آپ کے منہ میں ڈالا ہوا کھجور، آپ کے ہاتھ میں رکھا ہوا کھجور ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ام الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ہاتھ سے کھجور کو نکالے، ان کے بچوں کے منہ کے ہاتھ سے جو ہے کھجور کو نکال دیا۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ۔ اتنا ہی نہیں محترم حضرات، خاص کر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت کو ہی ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی ہیں کہ وہ بھی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھیں اور نیکیوں میں آگے آگے پہل رہا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اسلام کے حلقے میں ہیں، خواتین اسلام کو نصیحت کر رہے ہیں، صدقے پر انہیں ابھار رہے ہیں، صدقے کی ترغیب انہیں دلا رہے ہیں۔ ان میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی نصیحت انہوں نے سنا، فوراً گھر آئے، اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذرا یہ مسئلہ تو پوچھ کر آؤ، کوئی عورت کوئی بیوی مالدار ہے، وہ اپنے غریب شوہر کو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے یا پھر نہیں دے سکتی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے باتوں کو سن کر خاموش رہ گئے، انہیں شرم آ گئی۔ کہا کہ بیوی سے اے بیوی تم ہی جاؤ، تم ہی پوچھ کر آؤ۔ فرما بردار بیوی تھی، وہ فرما بردار بیوی یہ نہیں کہا کہ میں ہی دوں، میں ہی پوچھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر۔ فرما بردار بیوی تھی، وہ فوراً گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر۔ وہاں ایک اور انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، حاجتی و حاجتها، میرا جو مسئلہ تھا اس انصاری عورت کا مسئلہ بھی وہی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بلال رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں۔ یہ دونوں عورتیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا ماجرا، سارے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے بلال ذرا اللہ کے رسول کے پاس تو جاؤ، ذرا اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کو پوچھ کر آنا۔ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام آپ ہرگز نہ بتلانا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سارے مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہنے لگتے ہیں کہ کون ہیں وہ عورتیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھنے لگتے ہیں، اے بلال کون تھی وہ عورتیں، کون ہیں وہ عورتیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زینب ہے اللہ کے رسول، زینب ہے اللہ کے رسول۔ ایُّ الزیانب، یہ کون سی زینب ہے؟ چونکہ عرب میں بہت زیادہ زینب پائے جاتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کا نام زینب تھا اور آپ کی بیٹی کا نام بھی زینب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کون سی زینب ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کیوں کہا کہ اپنا شوہر کے نام نہ بتلانے کے لیے ایسی کیوں درخواست کی؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی اتنی اہمیت ہوا کرتی تھی، کسی کی نظروں میں اپنی شوہر کی اہمیت نہ چلے جائے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے بلال تم ان سے کہہ دو، تم ان دو خواتین سے کہہ دو کہ نہ تم جو ہے صدقہ کرنے سے ثواب ملے گا، بلکہ آپ کو جو ہے دو ثواب ملیں گے۔ ایک سب سے پہلا ثواب صدقہ کرنے کا، اور دوسرا ثواب اپنے شوہر کی مدد کرنے کا۔ یہ تھے صحابہ، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئیں، جیسے ہی ان کے پاس حکم رسول آیا، فوراً یہ جو ہے عمل کر دیا کرتے تھے۔ حاضرین مجلس، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے حوالے سے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں تم اپنے آپ پر ہرگز ظلم نہ کرو، بالخصوص اس مہینے میں۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے، تو لہٰذا اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص ان مہینوں میں جتنا زیادہ نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ جو شخص اس مہینے میں گناہ کرے گا، برائی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل عذاب دے گا، ڈبل سزا دے گا۔ تو لہٰذا نافرمانی سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، بالخصوص اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ سال آئیں گے، سال چلے جائیں گے، لوگوں کو چاہیے، لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نیکیوں میں بڑھنے کے بجائے کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے پاس گناہوں میں ترقی ہوتے جا رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آئے دن انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھ رہا ہے، نمازوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ رہا ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی، اسی طریقے سے بیویوں کو ستانا، گھر میں نافرمانی اور لوگوں کو تکلیف دینا، اپنے ماتحتوں کو تکلیف دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ لوگوں بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، نیکی کرو۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھ کب بند ہوگی، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا دل، اس کی سانس کب ختم ہونے والی ہے۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے، آپ کس حالت میں بھی ہو، فوراً آئیں گے، آپ کے جسم سے روح نکالیں گے، چل پڑیں گے۔ اگر آپ نیکیوں کی حالت میں ہوں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے، تو آپ کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ اگر آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے، فرشتے آئیں گے، آپ کی جسم سے روح نکالیں گے، آپ کو اتنی تکلیف ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اون کا کپڑا ہے، کچا کپڑا ہے، اگر اس کو کانٹوں پر ڈال دیا جائے، اس اون کے کپڑے کو نکالنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی دشواری پیش آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک گنہگار کے جسم سے روح اسی تکلیف سے نکلے گی۔ فرشتے ماریں گے، منہ پر ماریں گے، پیٹوں پر ماریں گے۔ کیف اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، نافرمان انسانوں کے منہ پر ماریں گے، ان کی پیٹوں پر ماریں گے، مار مار کر ان کی روح کو نکالیں گے۔ تو لہٰذا نیکیوں میں آگے بڑھو میرے بھائیوں، فرما برداری کرتے رہو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، اس دنیا سے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ مصیبت زدہ ہیں، ان کی مصیبتوں کو تو دور کر دے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں،
انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ مقروض ہیں پروردگار تو ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ پروردگار جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ہماری زباں پر یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب واتوب الیہ۔